باور کرائیں ان کو جاہل بتائیں. یہ غلطی ہے دنیا میں، اس کو سمجھنا چاہیے. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کوئی علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ گمراہی پہلے ایک نظریہ پیش کرے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کو مزین کرے. یہ کوئی کوشش نہیں ہے. عیسائی ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کی الوہیت میں شریک ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ آیت پیش کرتے ہیں نا. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا شریک مان لیں؟ اللہ کی الوہیت میں ان کو شریک مان لیں. فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو عقیدہ حلول رکھتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں، آدم کی روح ہم نے، اپنی روح ہم نے آدم میں پھونک دی. یہی کہتے ہیں حلول ہے. اور کیا حلول ہوتا ہے؟ کیا عقیدہ حلول پھر حق ہو گیا؟ یہودی کہتے ہیں ہم بہترین امت ہے. مسلمان ویسے ہی شور مچاتے ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے وہ فضیلت والی امت ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ کہتے ہیں تمام جہانوں پر میں نے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو فوقیت بخشی. امت محمدیہ والے کہتے ہیں ہم فائق ہیں. کیوں؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے. کیا اللہ نے جنت کو یہود و نصارہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ آیت پیش کر دیتے ہیں. اور یہ ہندو ہیں جو عقیدہ تناسخ رکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کی روح کسی کتے اور خنزیر میں داخل ہو جاتی ہے. یہ بالاجماع باطل نظریہ ہے اہل سنہ کے، لیکن وہ بھی قرآن پیش فی ای صورت ما شاء رکبک. جس صورت کے ساتھ اللہ چاہے گا اس کو ملا دے گا، اس روح کو اس کے ساتھ ڈال دے گا، اس میں ڈال دے گا. قرآن وہ بھی پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی برتری والی بات نہیں ہے. برتری یہ ہے کہ ایک موقف ہے اہل سنہ کا، آپ اس کو دلائل سے مزین کریں. یہ نہیں ہے کہ موقف اہل سنت کے خلاف کوئی موقف امت کو بتائیں پھر اس کو دلائل سے مزین کریں. یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور اہل بدعت کا یہی وتیرہ ہے. ساری زندگی ان کی اسی کام میں گزر گئی ہے. کوئی کام نہیں کیا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک باطل کو مزین کرنے میں لگے ہیں، الہاد کو مزین کرنے میں لگے ہیں، محدثین کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، علم نبوت کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، اور جہالتوں کو زہر کر رہے ہیں، اور امت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. یہ کوئی کوشش نہیں ہے. الحمدللہ اہل حدیث ان کے پاس نبوت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم. یہ سندوں والے ہیں. اہل حدیثوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے یہ کہ جو علم ہے وہ محدثین سے لیتے ہیں، اور محدثین سندوں والے تھے. سندوں سے اپنی کتابیں بھر دی ہیں. پڑھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو اش اش کر اٹھیں گے. کیا بخاری، اللہ نے تجھ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا. کئی شارحین ایسے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سند ذکر کر دیتے ہیں اور اس سند سے اوپر والا حصہ بس زوری تک سند اوپر دوسری سند ذکر کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ تو معلق ہے، کہیں دنیا میں ملتی نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں بخاری کی معلقات نہیں ملتی. واہ، ہمارے پاس ہو نا، ہم بتائیں گے. امام بخاری اس سند کا عطف پچھلی سند پر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو معلق سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ معلق ہے جی. ان کو تو بخاری کی اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیگر ائمہ کا جو انداز تھا وہ اپنی ذات سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سندوں کو ثابت کرنے والے تھے. ویسے ویسے لوگ نہیں تھے، وہ عظیم لوگ تھے. پھر سندوں کی پہچان کرائی، ان کے ذریعے سے اسماء اور رجال کا علم اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. ڈاکٹر سپرنگر نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں، یہ اصابہ کے دباشہ میں اس نے بات کہی ہے کہ 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی اسلام نے قلم بند کر دی ہیں. اتنا وسیع علم ہے اسماء و رجال کا. اس کے وارث اہل الحدیث ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تقلید کی. ہمارے پاس کتاب و سنت کا وسیع علم موجود ہے، ائمہ کا علم موجود ہے. ایک امام، ایک محدث کا علم پوری دنیا مل کر اس کو سمجھ نہیں سکتی. اور یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ تم تقلید کرو، اللہ کی وحی کو چھوڑو، قرآن حدیث کو چھوڑ دو، مسلک محدثین کو چھوڑ دو، صحابہ کے عمل اور ان کے
कोशिश को तर्क कर दो, आओ हम ताबीर करेंगे, हम आपको बताएंगे दीन क्या है, उस दीन को आप अपनाओ और उस दीन को फैलाओ और उस दीन का अलम बुलंद करो। कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी परेशानी है। अल्लाह ने अहले हदीस को संदों वाला बनाया है। और है अहले बिदअत, इनकी रवायात संदों से आ रही हैं। सनद क्या है जी? यूसुफ बयान करता है। कौन है ये तो कोई पता नहीं, खंगाल मारे आप रिजाल की किताबों को, यूसुफ नाम का बंदा ही को नहीं मिलेगा। अपने बाप अबू यूसुफ से, वो अपने उस्ताद से नुमान बिन साबित से, वो अपने उस्ताद हमाद बिन नबी सुलेमान से, वो इब्राहिम नखी और अब्दुल्लाह बिन मसूद से। ये सनद है इनकी, जिसकी तरफ मुहद्दिसीन ने कभी ऐसे देखा भी नहीं था, जिसको ये दीन बनाए बैठे हैं। अल्लाह ने इनको संदों से महरूम कर दिया है। वही बात है ना, इज़ब तदर रजलो नुज़िया हलावतुल हदीस मिन कल्बी, हदीस की एक खास मिठास और लज्जत और शरीनी है जो अल्लाह ने अहले हदीस के दिल में रख दिया, इनके दिलों से वो निकाल दी है। पेश करते हैं, ये भी हदीस ही पेश करते हैं, ये भी कुरान पेश करते हैं, मगर हिलावत नहीं है इनके पास कुरान और हदीस की, और संदेह नहीं है, और इनके पास सनद का इल्म भी नहीं है। आखिरी बात करते हैं, ये खाइन है। अहले हदीस के अलावा दुनिया में सनद पर बात करने का किसी को कोई हक नहीं है। दुनिया की किसी अदालत में हमें बुलाएं, हम मुकदमा लड़ेंगे मुहद्दिसीन का, कोई हक नहीं किसी को। या मसलक मुहद्दिसीन पे आ जाओ, उनके अकीदे अमल, उनके मनहज पर आ जाओ, उनके इल्म पर आ जाओ, फिर बात करो। नहीं, कोई हक नहीं किसी को कि संदों पे बात करे। एक रावी होता है, मुहद्दिसीन कहते हैं मोतबर है, ये उस कोशिश में लगे इसको गिरा दें, कोशिश में लगे उसको गिरा दें, उसको ज़ईफ़ साबित करके उसकी रिवायत को उड़ा दें। ये इनकी कोशिश है। क्या ये ख़यानत नहीं? ये अमानत है। इन बेचारों को क्या पता मुहद्दिसीन का फाहम क्या था। झूठे मूठे आपने उसूल और ज़ाब्ते बनाए हदीसों को रद्द करने के लिए। रिजाल के हवाले से ऐसी ऐसी बेकी बेकी बातें करते इंसान दंग रह जाता है। ऐसा तो कोई मजनून पागल भी बात नहीं करता, और ये बातें वो करते हैं रिजाल के हवाले से और सनद के हवाले से। अल काफी किताब है एक, इनकी 4 किताबें हैं जिनको ये उसूल अरबा कहते हैं। जिस तरह मुसलमानों की बुखारी मुस्लिम है ना, मोतबर किताबें, इस तरह उनकी भी 4 हैं। अल काफी, तहज़ीबुल अहकाम, अल इस्तिबसार और मन ला यज़ुरुहुल फ़क़ीह इब्न बवैकुमी की, ये दोनों तूसी की हैं और वो मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी की है। 4 किताबें। अल काफी इनकी बुखारी जिस तरह मुसलमानों की बुखारी है, अल काफी की हैसियत बुखारी की है। वहां शर्म की बात है, मुझे मुनासिब नहीं है ये मैं आपके सामने बात करूं, लेकिन बसों का इंसान मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ये लोग बहुत अजीब है। वहां लिखा है कि एक गधा अपने बाप गधे से, वो अपने दादे गधे से बयान करता है। ये सनद है उनकी शेख, ये सनद है जी कि गधा गधे से बयान कर दे। शर्म नहीं आती? कोई इंसाफ नहीं है। इतना मुबारक और पकीज़ा इल्म था, इसका तकद्दुस था, उसको जाया कर दिया। भला जानवर गधा गधे से रिवायत करता है। ये इनकी किताब अल काफी के अंदर लिखा हुआ है कि हिमार हिमार से, वो अपने दूसरे हिमार से, उसरे हिमार से रिवायत करता है। इनको शर्म नहीं आती? दीने मोहम्मद का मजाक मुहद्दिसीन की कोशिशों को रद्द करके ये लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक इस जमीन पर संदों वाले मौजूद हैं, वो अहलुल हदीस हैं और कोई नहीं है। हमें अल्लाह ने शरफ बख्शा है, हम मुहद्दिसीन वाले हैं, मुहद्दिसीन हमारे हैं। मैं आज अपनी सनद इमाम बुखारी तक, इमाम मुस्लिम तक, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, साहिब इब्न माजा, इमाम मालिक, इमाम अहमद हंबल तक साबित कर सकता हूँ। अल्लाह ने हमें ये शरफ बख्शा है। हम संदों वाले हैं। हमारे सामने कोई सनद की बात करे नहीं कर सकता। कैसे करेगा? हमारे उलमा के सामने तो बहुत दूर की बात है, हमारे सामने नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने हमें अज़मतों वाला बनाया है। मेरे भाइयों, हमें फिर ये चाहिए होगा कि हम मेहनत करें और अल्लाह के सच्चे दीन के साथ चिमट जाएं और दीन के सही मानों में दाई बने। याद रखें कि दाई जो है उसके अंदर 4 औसाफ होते हैं: अकीदा, अमल, सब्र और अखलाक। ये 4 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। अकीदे को बुनियाद बनाएं,
جب عقیدہ اہل سنت کا اپنائیں گے پھر آپ کو کوئی سننا پڑے گا، پھر آپ کے اپنے پرائے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، دنیا آپ کو چھوڑے گی، پھر آپ نے پھر صبر کرنا ہوگا، آپ نے صبر کرنا ہوگا، پھر دین پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور ایک دائی جو ہے قرآن و سنت کا دائی، اس کے اندر 3 بنیادی وصف ہونے چاہیے۔ پہلا وہ ناصح ہو، امت کا خیر خواہ ہو، ایک جذبہ ہو کہ میرے اللہ نے جو مجھے حق سکھا دیا یہ حق دوسروں تک بھی پہنچے، دن رات بے قرار ہے، وہ ایک پریشانی ہے اس کو، یہ حق امت تک پہنچے، یہ صحیح بات، یہ وحی کا علم، یہ قرآن و حدیث، یہ اسلامی عقائد، یہ اعمال صالحہ انسانوں تک پہنچے، ان کی خیرخواہی چاہتا ہے، مختلف طریقے اور اسالیب سے بات کرتا ہے، اپنا عمل جو قرآن و سنت پر مبنی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو دائی ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، جیسے تیسے اللہ کی وحی ہے، قرآن و حدیث سے تیسے ہی ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے، قرآن و حدیث میں ہم نے خیانت نہیں کرنی، قرآن و حدیث میں خیانت نہیں کرنی۔ تیسری چیز علم ہے، یہ اصل ہے اور یہ بنیاد ہے، یہی بات امام بخاری نے بتائی ہے، باب قائم کیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم چاہیے، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا اس حوالے سے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کیا مطلب ہے؟ بالحکمہ سے مراد بالقرآن، بالدعوہ اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ لہذا علم نبوت کے ساتھ آپ نے آپ کو مزین کر کے اور اس مطابق عمل کر کے اس کی عملی تعبیر بن کر امت کے سامنے ایک پیغام چھوڑنا ہے، لوگوں یہ اللہ کی وحی ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس بن ہم جی نہیں سکتے، یہی ہماری جنت ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔